اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ محرم کی 28 تاریخ کا۔ ماہ محرم کے 28 تاریخ میں کئی مناسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت جناب حذیفہ یمانی کا انتقال ہے۔ 28 محرم سن 36 ہجری میں جناب حذیفہ یمانی جو پیغمبر اسلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے اور اصحاب سر میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور مولا علی کے مخصوص صحابہ میں آپ شمار ہوتے تھے، سن 36 ہجری میں 28 محرم کو آپ مدائن میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی ان کے والد جنگ احد میں لشکر اسلام کے ایک سپاہی کے ذریعے غلطی سے مارے گئے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے بیت المال سے، چونکہ غلطی سے یہ واقعہ ہو گیا تھا، تو بیت المال سے اس کا خون بہا دینے کی کوشش کی تو جناب حذیفہ نے اس کو لینے سے منع کر دیا۔ مسلمان نے غلطی کی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب حذیفہ اصحاب سر میں سے تھے۔ یہ اصحاب سر کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام نے کچھ راز انہیں بتائے تھے اور کچھ خاص لوگوں کو بتائے تھے جو انہیں معلوم تھے۔ قصہ اس طریقے سے کہ جب پیغمبر اسلام جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ منافقین نے ایک سازش کی اور ایک درے میں آپ کی سواری کو بھڑکا کے آپ کے قتل کی سازش کی تھی۔ جب انہوں نے وہ سازش کی، اندھیرا تھا اور پیغمبر اسلام کی سواری وہاں پہنچی اور اونٹ کو بھڑکائے جانے کی کوشش کی۔ اس ٹائم بجلی چمکی، اندھیرے میں پیغمبر نے سب کو دیکھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ یمانی کو ان کے نام بتائے اور کہا دیکھو سب کو بتانا نہیں، ان کے نام بتائے کہ اس سازش میں کون کون شریک تھا۔ چنانچہ مولا کائنات اور جناب حذیفہ یمانی ان منافقین کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد جناب حذیفہ اگر کسی کے نماز جنازے میں نہیں پہنچتے تھے تو لوگ جان جاتے تھے یہ منافقین میں سے تھا۔ بعض لوگ تھے جو بار بار آ کے پوچھتے تھے حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے، کہتے بتا دو کہ کس کے جنازے میں جانا ہے، کس کے جنازے میں نہیں جانا، تاکہ ہم منافقین کے جنازے میں نہیں جائیں۔ ان کو ایک بے چینی تھی، بعض لوگوں تھی، میں نام نہیں لے سکتا، بے چینی تھی کہ منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اسی لیے جناب حذیفہ کو اصحاب سر میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصحاب سر تھے، وہ رازدار تھے پیغمبر اسلام کے، اور یہ راز ان کو معلوم تھا کہ منافقین کون کون ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو بے چین تھے ان کو بھی کچھ شک تھا، لہذا جناب حذیفہ یمانی پیغمبر اسلام کے اس راز سے آگاہ تھے اور مرتے دم تک وہ کسی منافق کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ جناب حذیفہ اولین لوگوں میں سے جو اسلام لے آئے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئے۔ چونکہ جناب حذیفہ مدینے کے ایک قبیلے سے ہم پیمان تھے، اس لیے وہ انصار بھی شمار ہوتے تھے۔ جب اختیار ہوا کہ انصار کون ہے، مہاجر کون ہے، تو جناب حذیفہ نے خود کو انصاریوں میں شمار کیا اور پیغمبر اسلام نے اس کو قبول بھی فرمایا۔ چنانچہ پیغمبر نے جناب حذیفہ کو انصار میں شمار فرمایا اور جناب عمار یاسر کو ان کا بھائی قرار دیا عقد اخوت کے دوران۔ جناب حذیفہ غدیر کی روایت کے راویوں میں سے ایک ہیں اور جناب حذیفہ ان 7 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے پر نماز پڑھی تھی۔ مولا علی کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعض روایتوں کی بنیاد کے اوپر مولا علی کے جو 4 خاص صحابی تھے ان میں سے جناب حذیفہ ایک تھے۔ جناب حذیفہ سن 36 ہجری 28 محرم کو مدائن میں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں پہ ان کا مزار آج بھی موجود ہے، لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری مناسبت 28 محرم سن 220 ہجری کو ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے معتصم نے بغداد بلایا۔ سن 218 میں مامون کے مرنے کے بعد معتصم خلیفہ ہوا اور وہ اس خوف سے کہ کہیں تشیع کے تبلیغ اور نشر میں امام محمد تقی علیہ السلام کا زیادہ کام نہ ہو جائے، اس کی حکومت کو خطرہ نہ ہو جائے، اس نے 28 محرم سن 220 ہجری کو ہمارے نوے امام کو
مدینے سے بغداد بلایا۔ آپ نے اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا، اپنے خاص اصحاب کو آپ کی امامت کا راز بتایا کہ ہمارے بعد یہ تمہارے امام ہیں، اور آپ بغداد تشریف لائے۔ سن 220 ہجری میں اسی سال اس کے آخر میں ذی الحجہ میں معتصم نے ام الفضل آپ کی بیوی مامون کی بیٹی کے ذریعے ہمارے نبی امام کو کل 25 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کر دیا ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تیسری مناسبت 19 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یہ تقریباً 1250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یا بعض روایت میں 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو یہ اسرا طے کر رہے تھے، اور راستے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن ایک چیز جو آج کی ہے، 28 محرم کو یہ قافلہ لبنان ملک کے شہر بالابک میں وارد ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مدینے سے بہت دور ہے وہ شہر، اور یہ اب شام سے قریب ہو رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ کیا ہوا ہے، کون کیسا تھا۔ چنانچہ اس قافلے کا بڑے پرجوش طریقے سے استقبال ہوا، نہ اس لحاظ سے کہ اہل بیت ہیں، یزید کی کامیابی کے اوپر اس قافلے کا استقبال ہوا، اور لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، نعوذ باللہ قتل امام حسین علیہ السلام پہ لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ روایت میں ہے کہ شہر بالابک میں جب یہ قافلہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی بنام خولہ جن کا نام تھا، خولہ بنت الحسین، جو 3 سال کی تھیں، بھوک پیاس، اسیری، ظلم، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے کرتے روایت میں ہے کہ شہر بالابک میں جب یہ قافلہ پہنچا تو خولہ اونٹ سے زمین پر گر گئی۔ ظاہر سی بات ہے کمزور نحیف لاغر بچی اونٹ سے گری، اور اگلے دن ان کا اسی شہر میں انتقال ہو گیا۔ چوتھے امام زین الدین علیہ السلام نے وہیں ان کی قبر بنائی، اور اس قبر پہ ایک درخت سرو کے درخت کو لگایا تاکہ کبھی پلٹ کے آئیں تو نشان قبر معلوم ہو سکے۔ آج جو لوگ لبنان جاتے ہیں وہ خولہ بنت الحسین اور مسجد راس الحسین کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے لبنان جائیں تو وہاں کے اوپر وہ مقام جہاں حسین السلام کا سر رکھا گیا تھا، اور وہیں جناب خولہ بنت الحسین کا مزار ہے، مسجد راس الحسین کے نام سے مشہور ہے، اور مزار خولہ بنت الحسین دونوں ایک ساتھ ہے۔ شہر بالابک میں آج بھی وہ جگہ تمام دنیا کے مسلمانوں غیر مسلمانوں سب کے لیے مرکز زیارت ہے اور زیارت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائے پالنے والے ان تمام افراد پر لعنت فرما جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، ان کے بچوں کو ستایا، ان کے اہل حرم کو ستایا۔ خداوند ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اہل بیت صاحب کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔